کرتے. تو کبھی سوچا ہے کہ صرف کپڑا بکوانا ہے, دھاگا بکوانا ہے, اس کو سمجھنا بھی کہ اس کا مطلب کیا ہے, شجرے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ شجرے پڑھنے کا مطلب تو ایک یہ ہے کہ ان کی روحیں ولیوں کی روحیں خدا کے دربار میں جب پہنچتی ہے تو خدا انہیں وہی اختیار دیتا ہے جو مدبر ملائکہ کو دیتا ہے. اس طرح آسمان پر ہوا چلانے والے فرشتے, بارش لانے والے فرشتے, ماں کے پیٹ میں نطفے کو جسم دینے والے فرشتے, تقدیر لکھنے والے فرشتے, فالمدبرات امرا. آپ حیران ہوں گے جو لوگ اس ولیوں کی مدد کو شرک کہتے ہیں نا, ان کے گھر کے سب سے بڑے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اگر آپ مجھے غلط کہتے ہیں تو میں تو صرف تاریخ یاد دلا رہا ہوں کہ جھوٹ یہ بول رہے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت البالغہ اٹھا کر دیکھیں. حجت اللہ البالغہ میں اتنا رد و بدل کیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود آج بھی یہ عبارت اس میں موجود ہے حجت اللہ البالغہ میں کہ ولیوں کی روحیں جب جسم سے نکلتی ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ معاون بن جاتی ہے. کوئی بارش برسا رہا ہے, کوئی پھل اگا رہا ہے, کوئی ثمرات میں رس پیدا کر رہا ہے, کوئی مریدوں کو مدد پہنچا رہا ہے, کوئی ان کے دشمنوں کو ہلاک کر رہا ہے. اور پھر بھی یقین نہ آئے تو وہابیوں کا سب سے بڑا پیر حافظ ابن قیم, اس کی کتاب ہے کتاب الروح. کون سی کتاب ہے؟ کتاب الروح. نفیس اکیڈمی نے اس ترجمہ کیا ہے اس کا, اور اپنے گھر کے لوگوں نے کیا ہے. اس کو اٹھا کر دیکھیں کہ روحوں کی جلوگری کیا ہوتی ہے. اور اولیاء کاملین مرنے کے بعد مرتے نہیں, بلکہ وہ اور جسم کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہوتے ہیں, اور خدا پھر انہیں دنیا کی تدبیر کے لیے جسم عطا فرماتا ہے اور فرشتوں کا معاون و ممید انہیں بنا دیتا ہے. اور یہ قرآن نے کہا فالمدبرات امرا کہ کچھ روح نکالنے والے ہیں, کچھ روح ڈالنے والے ہیں, کچھ سبزہ اگانے والے ہیں. تو قرآن کے فالمدبرات امرا, ہماری کائنات میں تدبیر کرنے والے یہ فرشتے ہیں. اور یہاں پر مجدد نفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں آپ کی پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. آپ فرماتے کہ جنات جو رتبے میں انسان سے کم ہے, مومن جن جو رتبے میں مومن انسان سے کم ہے, ٹھیک ہے, مومن انسان سے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم کسی جن کے مرید نہیں, لیکن جن غوث اعظم کے مرید ہیں. یہ ان کی قدر و قیمت اور بلندی کے حوالے سے انسان کو جو فوقیت دی گئی ہے. مجدد صاحب اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ جب جن ہو کر کئی شکلیں اختیار کر سکتا ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے, تو فرمایا کہ اولیاء کے لیے بدرجہ اعظم ہے کہ وہ اپنے ہی جسم سے مختلف صورتیں بنا کر اپنے مرید کو فائدہ پہنچائے. یہ مجدد, اگر یہ شرک ہے, میری تقریر شرک ہے, تو مجدد صاحب پر فتویٰ لگاؤ. اور مجدد صاحب پر فتویٰ لگانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا, پتا چلا میرا وہی عقیدہ جو مجدد صاحب کا ہے. یہ عقیدہ رکھ کر اگر مجدد صاحب ولی ہو سکتے ہیں تو ان کا عقیدہ رکھ کر میں تو کم سے کم جنتی تو ہو سکتا ہوں نا. اب ذرا سنیں اقبال نے کتنی پیاری بات کی ہے. اقبال کہتے ہیں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, سرمایہ یعنی جو امت کا عقیدہ اس کا نگہبان تھے حضرت مجدد صاحب. اور آگے جملہ لکھا ہے کہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اور آپ نے اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کے دین کے تحفظ کے لیے حضرت مجدد رسانی قیم زمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے بر وقت فیصلہ کیا. آپ 27ویں پشت میں سیدنا فاروق اعظم سے ملتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کے آپ فرزند ہیں, سیدنا فاروق اعظم کے آپ فرزند ہیں. 27ویں پشت میں آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے ملتے ہیں. جو اکبر کیونکہ نرا انگوٹھا چھاپ تھا, نرا علماء پر یہ ذمہ داری ادا ہوتی ہے کہ جو وہ کہیں اس پر عمل کریں. اکبر پہلے سے خراب نہیں تھا, یہ بھی آپ ذرا بات سنیے. اکبر پہلے سے خراب, وہ اولیاء کا ماننے والا تھا. کیا آپ کو نہیں پتا کہ جہانگیر, اس کا بیٹا سلیم جس کا لقب جہانگیر تھا, اس کو مانگنے کے لیے وہ ننگے پاؤں اجمیر شریف گیا ہے پیدل. محمد قاسم فرشتہ اس بات کو لکھتا ہے. عبد القادر بدایونی تاریخ منتخب التواریخ جو سلطنت مغلیہ کی مستند تاریخ ہے, اور محمد قاسم فرشتہ جو ہند کی سب سے مستند تاریخ ہے, تاریخ فرشتہ جس کے نام سے مشہور ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب اولاد کے لیے وہ اپنے راجدھانی سے اجمیر شریف پیدل گیا تھا. اجمیر شریف پیدل گیا تھا, اور اس کی عادت تھا تو نیرا چھاپ, اس لیے کہ جاہل, اس لیے اگر کوئی پیر اس کا بچہ پڑھ نہ سکے تو پھر تو بہت خطرناک ہے. کیونکہ ہمارے وہاں فلسفہ یہ بھی ہے نا کہ پیر مرے گا تو اس کا بیٹا ہی بیٹھے گا, جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے ایسا
وہ دیکھتے تھے کہ بیٹا قابل ہے تو بٹھا دیا جائے، بیٹا قابل ہے تو بٹھا دیا جائے، ورنہ خلفاء میں سے کسی کو بٹھا دیا جاتا تھا. یہ آپ سلسلوں میں دیکھیں گے، سلسلوں میں دیکھیں گے. اس کے ساتھ یہ ہوا کہ تھا یہ جاہل اور اتنی بڑی حکومت پر یہ بہت اپنی ابتدائی عمر میں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 14 سال کی عمر میں یہ بادشاہ بن گیا. عبادت کا شوق تھا، جاہل کو شوق ہوتا ہے، لیکن عبادت جب رنگ لاتی ہے کہ اس کے ساتھ علم بھی ہو. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بے علمی نہ طوا خدا را شناخت. جاہل آدمی خدا کو کیا جانا؟ جب وہ خدا کو نہیں جانتا تو وہ پتہ نہیں کس کی عبادت کر رہا ہوتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ نہیں ہم نماز بڑی آسان ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، نہیں، شریعت ضروری ہے. شریعت میں جو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اس طرح پڑھو گے، جس طرح وضو کا طریقہ بتایا اس طرح کرو گے، جس طرح پاکی کا طریقہ بتایا اس طرح پر. وہ نہیں ہے میرے مفتی آگے مولوی آگے ہمیں سمجھاتے ہیں، نہیں، مفتی نیا ہے لیکن بات پرانی ہے، تو لہٰذا بات وہی سننی ہوگی جو وضو کے طریقے ہیں، جو قرآن و سنت میں طریقے ہیں. یہ تنقید نہیں کر رہا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جہالت سے ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، قرآن و سنت کے علم کے ذریعے عمل کرنا ہے. اب میرے دوستو سنیے، اس کو عبادت کا بڑا ذوق تھا، خلوت میں عبادت کرتا تھا، مزارات کا ماننے والا تھا، اولیاء کا ادب کرتا تھا. مولانا حضرت قبلہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیہ کے بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں، ان کے پوتے تھے عبد الغنی جو اس وقت کے بڑے محدث تھے، جو اس وقت کے بڑے محدث تھے. یہ عوام پر ہی ذمہ داری نہیں، علماء پر بھی ہے. تو اگر اوپر کی سطح والے ہل گئے تو نیچے پوری سطح ہل جاتی ہے. اوپر والوں کو غیرت مند ہونا ضروری ہے کہ اپنی جان تو دے دیں لیکن منت کا سودا نہ کریں، ورنہ یہ منصب چھوڑ دیں، ورنہ یہ کرسی چھوڑ دیں. میرے دوستو دیکھیے، مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں عبد الغنی، اس دور کے بڑے شیخ الحدیث تھے، لیکن آخر وقت میں یہ بھی بک گئے اکبر کے ہاتھ میں، اور جس نے دین کو بچایا وہ مجدد الفسانی تھے. اتنے قریبی لوگ بک گئے اور اکبر نے ان کو درم دیناری جاگیر جائیداد دے کر خرید لیا اور کہا کیا ملے گا اس صوفی احمد سیندی کے پاس جا کر تمہیں. تو اس دور میں ہوتا دراصل یہ کہ ابھی ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہم زندہ ہیں، مادی چربی ہماری آنکھوں کے سامنے چڑھی نہیں ہے، لیکن ہمارے 100 سال کے بعد جو ہماری قوم آئے گی نا، وہ کہیں گے کتنے بے وقوف تھے، اپنی زندگی برباد کر دی. اور ہم مرنے کے بعد قبر کرنے لگیں گے ہائے ہم نے ہوش کیوں نہیں دیا. جس طرح آج اکبر کے لیے ہم رو رہے ہیں، تو آج اکبر بھی اپنے قبر میں رو رہا ہے کہ ہائے میں نے حق قبول کیوں نہیں کیا. لیکن جب تک دنیا کا سورج بندے کے سر پر ہوتا ہے تو شیطان اور نفس امارہ کی چربی اس کے آنکھوں پر ایسی چڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ حق باتیں اسے سمجھ میں نہیں آتی. ہاں اسے سمجھ میں آ جاتی ہے جو پیران نظام کے دامن سے چھپا ہوا ہوتا ہے، جو ان سے محبت، جو اہل اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو موت پر یقین کرنے والا ہوتا ہے. میرے دوستوں، وہ علماء کا اتنا ادب کرنے والا تھا اکبر کہ مولانا حضور قبلہ قطب عالم حضرت پیر عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں عبد الغنی جو اس دور کے بڑے عالم تھے، ان کے درس حدیث کے اندر اکبر جایا کرتا تھا اور بڑی خاموشی سے بیٹھتا تھا. لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب وہ محدث صاحب اپنے گھر سے باہر نکلتے تو کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اکبر ان کی جوتی اٹھا کر خود ان کے سامنے رکھتا تھا. ہندوستان کا بادشاہ جلال الدین اکبر ان کی جوتیاں اٹھا کے سامنے رکھتا تھا. لیکن ہوا کب جب ملا مبارک ناگپوری، اس کا بیٹا فضل فیضی اور وہ درباری حوث والے دنیا کے کتے علماء جب کھڑے ہوئے علماء سو، اور وہ دربار کے اندر مناظرے کرتے تھے، دربار کے اندر، اور مناظرہ پتہ کتنے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے. اس لیے دنیا دار آدمی سے علماء کو دور رکھنا چاہیے، دنیا دار سے علماء کو دور رکھنا چاہیے. ہاں دنیا دار کی تعریف اتنی ہونی چاہیے جتنا وہ دین کو فائدہ پہنچا رہا ہے، بس اگر ایمان بچانا ہے. سمجھ میں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض علماء کو موٹے موٹے لفافے دے دیے جاتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں ان کو گھمایا جاتا ہے، اور شیخ صاحب کو ایک بات پسند ہے، اب عالم اس کو جائز کرنے کے لیے مختلف کتابوں سے ہیلے کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں اگر انہوں نے کہا تو یہ یوں بھی ہے تو یوں بھی ہے تو یوں بھی ہے تو یوں بھی ہے. تو اس قسم کے علماء سو اکبر کے سامنے جب اکبر کی ناجائز باتوں کو شریعت سے جائز کرنے کی کوشش کرتے تھے، نہیں اگر آپ نے تھوڑی سی شراب پی لی تو کیا وہ فلاں کتاب میں یہ مسئلہ ایسا ہی لکھا ہوا ہے. اکبر عورتوں کا شوقین تھا تو جناب کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ متا کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اہل سنت کے جلیل قدر جید علماء تھے، انہوں نے کہا جی متا حرام ہے. تو ملا مبارک ناگپوری جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، اس نے کہا نہیں یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے فقہ کے اندر متا جائز ہے، متا جائز ہے. اور اس نے حوالے بدل بدل کر اکبر کے سامنے رکھے
اور یہ علماء جن کے اندر علمی جرت تھی انہوں نے اکبر کو کہہ دیا یہ حرام کام ہے، نہ تیری جائیداد چاہیے نہ تیری ہمیں تعریف چاہیے، آج کے بعد میں تیرے دربار میں آئیں گے۔ وہ جب وہاں سے ہٹے تو اکبر نے ان کو ظلم کیا اور وہ جلا وطن ہو گئے، دور دور چلے گئے، لیکن ان لوگوں نے اب متا جیسی چیزیں بہت نیچے آ کر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایسی چیز کو ان مولویوں نے جائز کر کے اس کے سامنے رکھا کہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے۔ اکبر جہاں حرام کا ارتکاب کر رہا تھا وہیں ولیوں کی محبت بھی اس کے دل میں کم ہونا شروع ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے اس کی بنیادی غلطی اکبر کے اندر کیا تھی، وہ یہ تھی کہ اس نے آج کل کے مولویوں کو دیکھ کر غوث اعظم پر قیاس کیا، اس نے کہا یہ ایسے تو وہ بھی ایسے ہوں گے۔ جب ان کے نام لیوا دیکھا کتنا بڑا ہمارے لیے درس ہے اس کے اندر، جو منبروں پر بیٹھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جب پڑھا لکھا آدمی بدعملی کرتا ہے تو اس سے دین کو نقصان کتنا پہنچتا ہے۔ جب پڑھا لکھا آدمی کہے کچھ اور کچھ کرے تو اس سے دین کی اقدار کتنی متاثر ہوتی ہے کہ لگی تم تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہو نا، تو کہ جب تم اتنے بے عمل ہو تو وہ کیسے ہوں گے معاذ اللہ۔ اب اکبر نے کیا کیا جو اس کو غلطی لگی، شیطان نے گمراہ کیا اسے، اس نے پرانے بزرگوں کو ان جاری درباری ملاؤں پر قیاس کیا۔ یہ یہاں پر جہاں سے اسلام نرم ہوا وہاں ہندوؤں نے حملہ کر دیا، ہندو اس کی تعریف کرتی تھی، مبالغے کرتی تھی، سارے معاملات اس کے ساتھ کرتے تھے، اور آہستہ 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 اور جو چاپلوسی لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں آج بھی ہمارے اکثر آستانوں پر یہ ہوتا ہے، چاپلوسی خادم پیر بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کے گرد سے لفافے دینے والے ہاتھ چومنے والے ایسا حلقہ بنا دیتے ہیں کہ ٹھیک لوگوں کو اس سے قریب نہیں ہونے دیتے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، ہماری خانقاہیں جو برباد ہوئی اس میں وجہ یہ بھی ہے کہ علماء کو قریب نہیں ہونے دیا جاتا، چاپلوسی لگائی جاتی ہے۔ اگر وہ عالم دین کسی جگہ کا دورہ کرے، کسی جگہ کا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نام نہیں لیتا میں اور نہ تنقید کرتا ہوں، اپنی اور آپ کی عبرت کے لیے نصیحت کی بات کر رہا ہوں، وہ عالم دین جو امت کا امام ہو، اگر وہ کسی علاقے میں آئے اور علماء اس سے مسئلہ پوچھے تو جو ساتھ میں چیلے ہوتے نا وہ 5 منٹ علماء کو دیں گے اور پھر کہ نہیں جی حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں، حضرت کو لے جاؤ، حضرت کو کمرے میں لے گئے اور کہتے حضرت کو فلانی باجی ان کو دم کر دیں، حضرت کو فلانا بچہ اس کو دم کر دیں۔ تو حضرت کا جو اصل کام ہے، جو علماء کا پیروں کا اصل کام ہے، سمجھتے میری بات، تو جو فیض دین کو پہنچانا اس سے دور کر کے چاپلوسی کرتے ہیں، اور جہاں پیر قبر میں گیا تو پھر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، میں نے حضرت کی 20 سال خدمت کی تھی، اپنا آستانہ کھول دیا۔ انہوں نے حضرت کی 40 سال خدمت کی، اس میں الگ آستانہ کھولی۔ یہ ہمیشہ حضرت کے پیچھے چپل لے کے پھرتے تھے، چپل اپنے بغلوں میں رکھتے تھے حضرت، اس نے اپنا آستانہ کھول دیا۔ تو یہ دین بربادی کی طرف نہیں جائے گا، پر آبادی کی طرف جائے گا، سمجھ رہے؟